میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں نا 3 آدمی سفر کر رہے تھے. دوران سفر زوردار بارش آندھی آئی تو وہ کسی غار میں جا کے چھپ گئے. جب غار میں چھپ گئے اتنے میں غار کے اوپر جو ہے ایک چٹان آ گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا. اب یہ تینوں نوجوان باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے باہر چٹانیں نکل نہیں سکتے. اب کرے تو کیا کریں؟ اب ان 3 بندوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، ایسا کرتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں نا اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. قرآن میں کہا گیا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو، وسیلہ تلاش کرو. وسیلے کی تفسیر ایک مفسرین نے یہ بھی بیان کی ہے اپنے نیک اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو. مالک میں نے وہ جو نیکی کی تھی فقط تیری رضا کے لیے کی تھی، اس کا واسطہ میرا یہ کام پورا فرما دے. اب ان 3 بندوں نے کیا کیا؟ ہر ایک بندے نے اپنے نیک کام کا وسیلہ پیش کیا. اب پہلا بندہ کیا کہتا ہے؟ یا رب العالمین میں ایک چرواہا ہوں. ایک دن ایسا ہوا میں بکریاں چراتے چراتے گھر سے بہت دور چلا گیا درختوں کی تلاش میں، گھاس کی تلاش میں، اور مجھے آنے میں کافی تاخیر ہو گئی. اور جب میں آیا تو میرے والدین سو چکے تھے. اور جب بھی میں بکریاں چرا کے آتا تو بکریاں کا دودھ دو کے پہلے ماں باپ کو پیش کرتا اور پھر میں اپنے بچوں کو دیتا تھا. پہلے ماں باپ پیئیں گے اور پھر بچے، پھر خادم، پھر نوکر چاکر پیئیں گے، پہلے ماں باپ پیئیں گے. تو اے پروردگار جب میں آیا نا تو میرے ماں باپ تو سو چکے تھے اور میرے بچے جاگ رہے تھے بھوک کی وجہ سے. اور میں نے دودھ دوہا اور دودھ دوہنے کے بعد پیالہ لے کے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا ابھی میرے والدین اٹھیں گے اور میں دودھ کا پیالہ پیش کروں گا، مگر میرے والدین اٹھے نہیں، وہ سوتے رہے اور میں کھڑا رہا. اور میرے بچے میرے پاؤں سے چمٹ کر روتے رہے، بلکتے رہے کہ بابا جان ہمیں دودھ دو، ہمیں دودھ دو. میں نے ان کو دودھ نہیں دیا. پہلے ماں باپ کو دینا ہے کچھ بھی ہو جائے. اے پروردگار میرے بچے روتے رہے روتے رہے روتے رہے، میں نے بچوں کی پرواہ نہیں کی. صبح میرے ماں باپ اٹھے، میں نے دودھ ان کو پیش کیا، انہوں نے نوش کیا اور پھر میں نے اپنے بچوں کو پلایا. اے پروردگار یہ میرا عمل فقط تیری رضا کے لیے تھا. اگر تیری بارگاہ میں میرا یہ عمل مقبول ہے اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے. تو تھوڑی سی چٹان سرک گئی مگر ابھی بھی نکلنا مشکل تھا. اب دوسرے بندے نے کہا بھائی اب میں اپنا وسیلہ پیش کرتا ہوں. اور دوسرا بندہ کیا کہتا ہے؟ اے پروردگار میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے بڑا پیار کرتا تھا، عشق کرتا تھا، وہ مجھے بہت محبوب تھی اور میں چاہتا تھا اپنی خواہش اس سے پوری کروں. ایک دن ایسا آیا میری اس چچا زاد بہن پر غربت، قحط سالی آ گئی اور میں نے کہا، اور وہ میرے پاس آئی کچھ پیسوں کے لیے. میں نے کہا اگر تو میری خواہش کو پورا کرے گی تب میں تجھے پیسے دوں گا. جب میں اس اپنی چچا زاد بہن کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا خدا سے ڈر، اللہ کا خوف کر. تو جب اس نے یہ کہا میں کھڑا ہو گیا. اے پروردگار میں تیری رضا سے ڈر گیا اور اس کو 120 دینار میں نے معاف کر دیے اور میں واپس چلا آیا اور میں نے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا. مالک میں نے فقط یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا. جب اس نے یہ اپنا وسیلہ پیش کیا نا اس عمل کا تو چٹان اور سی رکھ گئی مگر نکلنا اب بھی مشکل تھا. اب تیسرے بندے نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا. اے پروردگار میں مزدوروں سے کام کرواتا تھا، ان کو اجرت پر رکھتا تھا. تو ایک دن میرے پاس کام کرنے والے کام کرنے کے لیے آئے اور ایک بندہ اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا. اور ایک عرصے کے بعد جب آیا نا تو میں نے اس کی جو اجرت تھی نا، جو مزدوری تھی، اس سے میں نے کاروبار کیا اور اس کاروبار کو اتنا بڑھایا میرے پاس ایک وادی ہو گئی. اس وادی میں اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائیں ہیں. ایک عرصے کے بعد وہ آیا اور کہا جناب وہ میری مزدوری جو رہ گئی تھی مجھے دو. تو میں نے کہا یہ وادی جتنی بھی ہے نا جانوروں سے بھری ہوئی ہے، سب تیری ہے، لے جا. وہ کہتا تو میرے سے مذاق کر رہا ہے. کہا میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے تیری مزدوری سے کاروبار کیا تھا، یہ سب کچھ تیرا ہے. اور وہ بندہ سب کچھ، اونٹ، گائیں، بکریاں، غلام، سب کو لے کے چلا گیا.
اور میں نے اس کا ہاتھ تک نہ پکڑا، مالک یہ میں نے فقط تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ جب تیسرے بندے نے اپنا یہ وسیلہ پیش کیا، وہ چٹان غار کے منہ سے سرک گئی اور تینوں بنی اسرائیلی صحیح سلامت اس غار سے باہر آ گئے۔ تو پتہ کیا چلا، نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اللہ اس کے ذریعے بندوں کی پریشانی کو دور فرماتا ہے۔